الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ محترم حضرات، آج ہمارے ساتھ جو حدیث ہے اس حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ آدم کے بیٹے یعنی میں اور آپ، ہماری طلب کبھی ختم نہیں ہوتی۔ طلب کے معنی ہماری خواہشیں، امنگیں، دنیا حاصل کرنے کا جو ہوس ہے، جو طلب ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ حقیقت ہے۔ آج مجھے کچھ مل جاتا ہے تو صبح اور چاہتا ہوں، کسی کو کرائے کا گھر ملتا ہے تو خاص گھر کی تمنا کرتا ہے، اللہ ایک خاص گھر دیتا ہے تو دو خاص گھر کی تمنا کرتا ہے۔ تو یہ تمنائیں ہیں، ڈیزائرز ہیں جو ختم نہیں ہوتے۔ تو حدیث عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ عدی بن حاتم، حاتم طائی جن کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑے سخی، انہی کے اولاد میں سے ہیں، اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ ان کی بہن اور یہ دونوں قبیلے کے سردار مانے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ نے جب وہاں حملہ کیا اور اسلام کی انہیں دعوت دی تو لیکن انہوں نے دعوت قبول نہیں کی اور عدی بن حاتم وہاں سے بھاگ گئے شام کی طرف، اور ان کی بہن قید ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن بعد ان کی گزارش کے بعد کہا کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، مجھے آپ کے لوگ قید کر کے لائے ہیں، میں کسی کی خدمت نہیں کر سکتی، آپ مجھے آزاد کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ ان کو آزاد کر دیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی نے جب آزاد کر دیا ہے تو ایسا کرو ایک سواری بھی مانگ لو۔ بولے کہ مجھے میرے قبیلے تک پہنچانے کے لیے ایک سواری بھی دے دیں، میرا باپ بڑا سخی تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ بھی دے دیا۔ ان کی بہن اپنے بھائی عدی بن حاتم کے پاس گئی، کہا تم مجھے چھوڑ کے بھاگ کے آئے ہو، تم جاؤ اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی معافی مانگنے والے کو معاف ضرور کرتے ہیں۔ تو عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بیٹھے۔ اس وقت یہ واقعات پیش آئے جس کی بات حدیث میں ذکر کی گئی ہے۔ تو کیا اس وقت ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کیا۔ عن عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ قال كنت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عدی بن حاتم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں، بیٹھے ہیں۔ فجاء رجلان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی اسی وقت آئے۔ احدہما یشکو العیلۃ، ان میں سے ایک آدمی تھا جو فخر و فاخہ کی شکایت کر رہا تھا۔ ایک آدمی آ کے فخر و فاخہ کی شکایت کر رہا ہے، بولا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ والآخر یشکو قطع السبیل، اور دوسرا آدمی ہے جو راستے میں ڈاکہ زنی کی شکایت کر رہا تھا۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما قطع السبیل، جہاں تک ڈاکہ زنی، رابری جس کی تم شکایت کر رہے ہو، فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير من مكة بغیر خفیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم رابری، ڈاکہ زنی کی شکایت کر رہے ہو کہ لوگ راستے میں لوٹ لیے جاتے ہیں، بہت جلد ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مکے سے ایک قافلہ نکلے گا بغیر کسی محافظ کے، بغیر کسی سیکورٹی کے، کوئی ڈر نہیں، امن امان پھیل جائے گا، ایسا ہو جائے گا۔ وَأَمَّا الْعَيْلَةُ، اور محتاجی کی تم شکایت کر رہے ہو، فَإِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ حَتَّى يَطُوفُ أَحَدُكُمْ بِصَدَقَتِهِ، قیامت آنے سے پہلے ایسا ہوگا کہ ایک آدمی اپنا صدقہ لے کر نکلے گا لیکن صدقہ لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ لوگ کہیں گے کہ کل آتے تو میں لے لیتا، آج مجھے ضرورت نہیں۔ یہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے سے پہلے، یا امام مہدی علیہ السلام کے آنے کے زمانے کے وقت ہوگا، جب لوگ آخرت کی طرف لگ جائیں گے، اللہ اللہ بولنے لگیں گے، دنیا سے کوئی مطلب نہیں رہے گا، دنیا چھوڑ دیں گے، اور صدقہ تک کوئی نہیں لے گا۔ بولا کہ مجھے ضرورت نہیں، مجھے صدقے کا مال نہیں چاہیے، مجھے کوئی مال نہیں چاہیے۔
اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثم لیقفن احدکم بین ید اللہ، پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ اور ہم سب اللہ کے سامنے ٹھہریں گے، لیس بینہ و بینہ حجاب، آپ کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی حجاب نہیں ہوگا، کوئی پردہ نہیں ہوگا، کوئی رکاوٹیں نہیں ہوں گی، ولا ترجمان یترجم، اور نہ کوئی ٹرانسلیٹر ہوگا جو آپ کی بات کی ٹرانسلیشن ترجمانی کرے گا، آپ بالکل اللہ تعالیٰ سے بات کریں گے، ولا ترجمان یترجم ثم لیقولن لہ، پھر اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے الم اوتیک مالا، اے اللہ کے بندے کیا میں نے تجھے پیسے نہیں دیے تھے، مال نہیں دیا تھا؟ الم اوتیک مالا، یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ مال کا مطلب یہ کہ آپ ملینئر ہوں بلینئر ہوں، نہیں، آپ کی جیب میں 100 روپے بھی ہیں 10 روپے بھی ہیں تو آپ مالدار ہیں، اپنی حیثیت سے آپ مالدار ہیں، آپ مکلف ہیں، 10 روپے میں سے 1 روپیہ دینے کے آپ مکلف ہیں، جو کچھ آپ کے گھر کی ضرورتوں سے زائد ہے وہ خرچ کرنے کے آپ مکلف ہیں، آپ کے گھر کے خرچ کے لیے اگر پیسے کم پڑتے ہیں تو تب اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا، لیکن ضرورتیں اتنی بڑھا لیں کہ بہت سارے لوگ ہیں بہت ضرورتیں بڑھاتے پھر بھی کم پڑتا، ویسا نہیں، ایک لمٹ کے حساب سے آپ کی ضرورت سے زیادہ پیسہ بچتا ہے تو آپ خرچ کرنے کے مکلف۔ ثم لیقولن لہ الم اوتیک مالا، کیا اللہ کہیں گے میں نے تجھے پیسہ نہیں دیا تھا؟ فلیقولن بلی، وہ کہے گا کہ ہاں اللہ آپ نے مجھے پیسے دیے تھے۔ ثم لیقولن الم ارسل الیک رسولا، پھر اللہ کہیں گے کیا میں نے تیرے پاس رسول نہیں بھیجے تھے؟ فلیقولن بلی، پھر وہ کہے گا کہ ہاں اللہ رسول بھی آئے تھے، بولے تھے صدقہ کرو آگ سے بچ جاؤ گے، ساری باتیں معلوم تھی۔ فینظر عن یمینہ فلا یری الا النار، وہ آدمی اپنے سیدھے طرف دیکھے گا تو صرف آگ ہی آگ نظر آئے، آگ، انگارے، شعلے۔ ثم ینظر عن شمالہ فلا یری الا النار، پھر لیفٹ سائڈ دیکھے گا تو آگ ہی آگ نظر آئے۔ فلیتقن احدکم النار، اس آگ سے بچنے کی کوشش ضرور کرو، صرف وہاں آگ کا سمندر ہوگا، آگ کے شعلے ہوں گے، اس آگ سے بچنے کی کوشش ضرور کرو۔ کیسے بچا جا سکتا ہے؟ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، کھجور کا ایک کھجور ہوتا ہے، اس میں سے ایک حصہ، کھجور کے 4 حصوں میں سے ایک حصہ، یعنی بالکل چھوٹی سی قیمت، 10 روپے 20 روپے جو بھی آپ اللہ کی راہ میں خیرات کر سکتے ہیں، دو۔ وہ زمانے میں صحابہ کے پاس کھجور تھا، اللہ کے نبی نے کہا کہ کھجور دو، آپ کے پاس آج پیسے ہیں تو آپ سے شریعت کہتی ہے کہ آپ پیسہ خرچ کریں، شریعت تو پہلے ایسا ہوتا تھا جیب میں پیسے ہوتے تھے لوگ دے دیتے تھے، اب جیب میں کارڈ ہوتے ہیں آدمی دے بھی نہیں سکتا ہے، لوگ کارڈ لے کے گھومتے ہیں، پیسے بھی نہیں ہوتے، تو زمانہ بدلتا ہے لیکن شریعت اپنی جگہ صحیح یہ ہے، آپ جب بھی اللہ کے راہ میں دیں اس لیے دیں کہ اس آگ سے بچنے کی کوشش کریں جو آپ کے اور میری طرف ہے۔ فَإِن لَّمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، آپ دے نہیں سکتے ہیں، فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اپنی زبان سے شبھ بولو، اچھی بات، لوگوں کو زبان سے تکلیف نہ دو۔ کچھ لوگ دیتے نہیں ہیں لیکن اپنی باتوں سے لوگوں کو چیر دیتے ہیں، پھاڑ دیتے ہیں۔ اپنی زبان کی حفاظت کرو، اچھی بات بولو، کام کرنے والے کی ہمت افزائی کرو، بھائی اچھا کام کرو، کسی کی امیدوں کو، امنگوں کو، ان کے ارادوں کو زخمی نہ کرو، اچھی بات بولو۔ وَلَوْ بِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اچھی بات آپ کو جنت میں لے جائے گی اور بری بات جہنم تک پہنچائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کے مال میں سے صدقہ کرنے کی توفیق دے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ آدمی جتنا جلدی ہو سکے صدقہ کرے تاکہ وقت ایسا نہ آ جائے کہ آپ صدقہ لے کر نکلیں کوئی لے نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اعمال کو قبول فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔